نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا جو ہمارا بیان کا ٹاپک ہے مہمان کی خدمت کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ جل شانہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کو چاہیے اپنے مہمان کا جائزہ ایک دن رات ہے اور مہمانی 3 دن ہے، 3 رات مہمان کے لیے جائز نہیں کہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مہمان نوازی تو ضروری ہے، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے اپنے مہمان کا خدمت کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی ضیافت کرے۔ تو مہمان کے جائزہ بھی لینا ہے اور اس کی مہمان نوازی جو ہے 3 دن کے لیے میزبان پر لازمی ہے 3 دن اس کی میزبانی کرے۔ اور میزبان کے لیے جو مہمان ہے اس کے لیے کیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ قیام نہ کرے جس سے میزبان جو ہے مشقت میں پڑ جائے۔ کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس طرح یہ کہ اور شیخ الحدیث نے جو لکھا ہے فائدے میں میزبان کے متعلق، دوسرا مہمان کے متعلق میزبان کا ادب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جیسے کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے تو اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ اور مہمان کا اکرام یہ ہے کہ کشادہ روئی اور خوش خلقی سے پیش آئے، نرمی سے گفتگو کرے۔ مظاہر میں ایک حدیث میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی کے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جائے، مطلب کہ اس کو رخصت کرنے جائے تو اس کے ساتھ ہے، دروازے تک اس کو رخصت کرے۔ تو یہ مہمان کے بارے میں ہے، میزبان کے لیے اس کو رخصت کرے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جو شخص مہمانی نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہمانی نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حضرت سمرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی ضیافت کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، انہوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 7 دن سے کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے اس کا ڈر ہے کہیں حق تعالی شانو نے میری اہانت کا ارادہ تو نہیں کر لیا۔ تو مہمان جو ہے یہ ضروری ہے، مہمان کی خدمت کرنا، بندہ اس کی ضرورت کا خیال رکھے۔ مہمان کہیں دور سے آ جاتا ہے، کوئی اتنی درپیش مسائل ہوتے ہیں کہ کہیں بڑا شہر کے اندر کوئی ہاسپٹل ہے، وہاں پر اپنے مریض کو لے گیا ہے، وہاں پر کوئی اس کا تعلق والا نہیں ہے، انجانے میں گیا ہے، تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خیر خبر لے، اس کا حال احوال پوچھے، تو کہاں سے آیا ہے، تیری کیا ضرورت ہے، مسلمان ہونے کے ناطے سے اس پر حق ہے۔ اور یہ کہ پہلا دن جو ہے اس کو خوب فرمائے کہ اس کی خدمت تواضع کرے، 3 دن تو اس کی مہمان نوازی اس پر ضروری ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جائزہ لینے سے مراد یہ ہے کہ اس کو آخری جو تیسرا دن ہے وہ اس کو ناشتہ کرا دے، یعنی اگر ناشتہ کر کے وہ آگے نکلے گا، کوئی لمبا راستہ ہے، آگے اس کو جانا ہے، کوئی کھانے کو چیز نہیں ملتی، تو کم سے کم اس کا وہ دن جو ہے گزر جائے، اچھا جو گزر جائے۔ اور یہ کہ جائزے سے مراد کیا ہے، فرمائے کہ یہ ہے کہ مسافر جس طرح مسافر ہوتا ہے وہ راستے میں بیٹھتا ہے تو پھر آگے چلا جاتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں ہے ایک جگہ پر۔ جائزے سے مراد یہ ہے کہ مسافر کا بھی ہونا ہے۔ جائزے سے مراد جو ہے یہ ناشتے کے بارے میں ہے کہ آخری جو دن ہے کم سے کم اس کو ناشتہ کرا کر اس کو رخصت کیا جائے۔ تو مہمان کے بارے میں تو اتنی فضیلتیں ہیں، مہمان جب بھی آتا ہے وہ خیریں لے کر آتا ہے، اور کئی مصیبتیں پریشانیاں جو ہے مہمان کی برکت سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کے اندر خیر و برکت ایسے دوڑتی ہے جس طرح چھری جو ہے اونٹ کے کوہان پر
فرمایا کہ پھیرنے سے زیادہ فرمایا کہ وہ خون نہیں دیتا اسے اتنا جلدی اس کے گھر کی طرف خیر و برکتیں آتی ہیں. حدیث کا مفہوم ہے اتنی برکتیں آتی ہیں. تو مہمان کے تو حکم ہے، بلکہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے تو کتابوں کے اندر جو ہے واقعہ ہے کہ ایک اللہ والا تھا، فرمایا کہ اس کے گھر میں مہمان آئے، یعنی وہ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کا دن تھا، فرمایا کہ گھر والوں سے ایک ہی ہماری بکری ہے، فرمایا ہم اس کی کیا کریں قربانی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب اس کی قربانی ہمارے پاس تو واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لیے ان کی خدمت کے لیے ان کی ضرورت کے لیے یہ ہے. اچانک مہمان آ گیا. اب کہتے ہیں کہ مہمان کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، قربانی کا تو ہم پر لازم نہیں ہے، لیکن مہمان نوازی کا تو حکم ہے. اور جو بیوی ہے فرمایا کہ وہ بھی ایمان والی تھی. اس زمانے کے اندر ایسے اہل اللہ حضرات تھے، ایسے اپنے بچوں کی تربیت فرما رہی تھی، گھر والوں کی تربیت فرمائی تھی. تو وہ بیوی جو ہے ان کو فرمایا مہمان کی تو مہمان نوازی ہم پر ضروری ہے. اب وہ خاوند جو ہے وہ بکری کو لے گیا تو باہر جا کر کسی آڑ کے اندر بکری کو ذبح کیا. اب یہ اللہ کی شان، اس کی بیوی دیکھتی ہے کہ ایک بکری جو ہے وہ دیوار سے پھلانگ کر سین کے اندر آ گئی. اب میں نے حیران رہے گی کہ وہ کہیں میرے خاوند سے وہ بکری چھوٹ تو نہیں گئی. میں جب باہر جا کر دیکھا تو میرے خاوند نے بکری کو ذبح کیا ہوا تھا، اور یہ بکری ہمارے سین میں، یہ تو اللہ کی طرف سے مدد دی. اب کہتی ہے میں نے جب بکری کو جو ہے دودھ نکالا، ایک اس کے تھن سے ہے شہد نکلتا ہے، دوسرے سے دودھ نکلتا ہے. تو کتنی اللہ کی یہ انعام ہے، اللہ نے نقدی انعام فرمایا. تو فرمایا کہ جب وہ بچوں سے فرمایا کہ یہ بچوں اگر تمہارے دل پاک صاف رہے تو اسی طرح اللہ پاک تم پر انعامات کی بارشیں برے. یہ بکری جو ہے دلوں پر چرتی ہے، دلوں پر راج کرتی ہے. اگر تو ایمان والے رہے، تمہارا جو فرمایا کہ نیت اچھی رہے، اخلاص والے رہے، تو اللہ اس طرح مدد فرماتے رہے. یہ مہمان کے آنے کی برکت سے اللہ نے انعام عطا فرمایا. آج جو ہے ہمارے پاس مہمان ہو جائے، خود بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، گھر والے پریشان ہو جائے. مہمان کی خدمت کا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اسی لیے ہمیں اللہ جل شانہ مہمان کی قدردانی نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے. وما علینا البلاغ المبین.